السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے خرم ابراہیم اور میں آپ کے فیوریٹ شو کرکٹ ورلڈ کے ساتھ حاضر ہوں. اور آج کا جو شو ہے وہ آئی بی ویری آنیسٹ ود یو، اٹ از پرابلی اے ویری ویری ہیپی ڈے پورے پاکستان کے لیے، پاکستان کے جو کرکٹ فینز ہیں ان کے لیے. اور آنیسٹلی جو پاکستان نے چیز اکامپلش کی ہے ٹیسٹ رینکنگ کے اندر نمبر 1 رینکنگ جو لی ہے پاکستان نے، دس از سم تھنگ از کنسیڈرڈ اے میریکل. آئی مین اگر آپ سوچیں کہ کن حالات کے اندر اور کون کون سی ٹیمیں کھیل رہی ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر. 2003 کے اندر ٹیسٹ رینکنگ سسٹم شروع ہوا تھا اور پاکستان نے فائنلی 2016 کے اندر آ کے ایز آف ٹوڈے الحمدللہ پاکستان از اے نمبر 1 ٹیسٹ ٹیم ان دا ورلڈ. سو ٹیسٹ ٹیم نمبر 1 بن جانا ایک بڑی بات ہے، مگر جن حالات کے اندر مصباح اور ان کی ٹیم نے یہ چیز حاصل کی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر ہم لوگ جب بھی پچھلے سال 1.5 سال سے بات کرتے ہیں شوز میں، we're always talking about کہ جی ٹیررزم ہے پاکستان کے اندر. پاکستان میں 2009 سے لے کے ابھی تک انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہوئی سوائے زمبابوے کے گیم پہ، کوئی ٹیسٹ میچ نہیں ہوا. کرپشن ہے، جو ہمارا انفراسٹرکچر کرکٹ کا وہ بالکل بیکار ہے. بجلی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، ٹیررزم کا مسئلہ ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ خبر کسی نے، یہ باتیں کسی نے مصباح کو نہیں بتائیں یا ان کے لڑکوں کو نہیں بتائیں، تو وہ بالکل فوکس رہے. اور ایز آف ٹوڈے الحمدللہ دے آر دا نمبر 1 رینک ٹیسٹ ٹیم ان دا ورلڈ، کہ جو کہ بہت بڑی بات ہے. میرا خیال ہے 92 کے ورلڈ کپ کے بعد اگر کچھ لوگ تو کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو اکامپلشمنٹ مصباح کی عمران خان کے اکامپلشمنٹ سے بھی زیادہ بڑی ہے، انڈر دا کنسیڈرنگ دا سرکمسٹانسز اور کنسیڈرنگ جو ٹیم ان کے پاس ہے اور جو ٹیم ہمارے پاس ہے. تو کاشف انصاری صاحب، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں آج کے شو کے اندر. ہی از بیک فرام انگلینڈ، سو ایم ویری ویری ایکسائٹیڈ. آج کا شو ہم لوگ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں مصباح کو اور پاکستان کی ٹیم کو ٹو بیکم نمبر 1. کاشف بھائی، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. جی السلام علیکم. تھینک یو فار دا شو سر. تھینک یو فار دا گریٹ ورڈز. پاکستان کرکٹ کے لیے جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے اور جتنا کہا جائے کم ہے. I mean, it is a really a miracle. کرکٹ ہوتی ہی نہیں ہے وہ ملک دنیا ٹیسٹ کرکٹ کا نمبر 1 ملک ہے. بہت بڑی یہ تو مطلب بالکل انہونی سی بات ہے. اور اس کا پورا کریڈٹ جو ہے ان لڑکوں کو، 11 لڑکوں کو جاتا ہے جو کہ گراؤنڈ میں جا کے محنت سے کھیلتے ہیں، ایمانداری سے کھیلتے ہیں. اور بہتری کی بہت گنجائش ہے، بہت زیادہ گنجائش ہے. لیکن بہت بڑا دن ہے آج پاکستان کرکٹ کے لیے. ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان کرکٹ پہ تنقید بھی کریں گے، ان کو سجیشنز بھی دیں گے، لیکن سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ آج کے دن کو انجوائے کریں اور آج کے دن کو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا کہ جس ملک کو کی کرکٹ کو تباہ کرنے کے لیے ارباب اختیار نے اپنے تمام کوئی کسر نہیں چھوڑی، وسائل استعمال کر لیے ہیں، وہ آج دنیا کرکٹ کا نمبر 1 ہے. اور اصل کرکٹ ہوتی ہی ٹیسٹ کرکٹ ہے بھائی. T20 کوئی کرکٹ نہیں ہوتی، ون ڈے کوئی کرکٹ نہیں ہے. میں نے مائیکل ہولڈنگ کے ساتھ بیٹھ کے کافی وقت گزارا ہے اوول میں ابھی. تو مائیکل ہولڈنگ مجھ سے، میں نے سے پوچھا تم کبھی مجھے ون ڈے میں نظر نہیں آتے، کبھی T20 کے لیے. میں اس کو کرکٹ ہی نہیں مانتا. اصل گیم نفسیاتی گیم، جسمانی گیم اور ٹیکنیک کا گیم جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے. آپ کو 2 چانسز بھی ملیں گے، آپ کو 3 چانسز بھی ملیں گے. آپ اگر ایک سیشن آپ کا خراب چلا گیا تو اگلے سیشن میں میک اپ کر لیں آپ. لیکن تو اس کی وجہ سے اصل جو کھیل ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے. اور اس میں پاکستان نمبر 1 آیا تو یہ پاکستان قوم کے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے. مذاق کی بات نہیں. اگر آدمی اگر امیجن کریں 1 منٹ کے لیے پاکستان نہ ہوتا اور میں کہتا ہوں شری لنکا ہوتا اس کی جگہ پہ، رائٹ؟ جی جی. اور ان حالات میں لستے کہ شری لنکا میں پچھلے 9 سال سے کرکٹ نہیں ہوئی ہوتی اور ان کا بورڈ کرپٹ ہوتا اور بجلی کا مسئلہ، ٹیررزم کا مسئلہ، کوئی آنا نہیں چاہتا اور وہ بڑے بن جاتے تو ہم اس کو بھی ایسے اپریشیٹ کرتے. بالکل. آئی مین ریگارڈلیس کہ we're not being biased because پاکستان did it. I'm saying کہ any country under these circumstances اور اتنی تنقید کے بعد اور مصباح کی جتنی تنقید لوگوں نے کی ہے انکلوڈنگ مائی سیلف. نہیں، تنقید اپنی جگہ اور تنقید پازیٹیو کی ہے. اور ابھی بھی دیکھیے مجھ میں، آپ میں، ہمارے ہر سننے اور دیکھنے والے میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. مصباح میں ابھی 90% بہتری کی گنجائش موجود ہے. میں یہ بات اس کو کہہ کے آیا ہوں اوول میں. میں ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد اس کو یہ بات کہہ کے آیا اور اس نے میری بات بڑی زندہ دلی کے ساتھ سنی اور کہنے لگا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ یقیناً کبھی بیٹھیں گے تو آپ مجھے بیٹھ کے بتائیں کہ میں کہاں بہتر ہو سکتا ہوں. Maybe that's why he's successful. He has an MBA ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے, which is اب مسئلہ یہ ہے خرم، دیکھو تم نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی اور کالز مت لینا ابھی، کیونکہ میں اس ایک ٹاپک پہ یہاں پر بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ گرتی ہے کیا ہے وہ بجلی تو ہم بیچارے مسلمانوں پہ، وہ جو شعر کا میں نے ستیہ ناس کیا ابھی، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں یاد آ جائے گا، تھوڑی دیر میں یاد آ جائے گا. اور کسی کو یاد آگا تو وہ 2016 کو بہت سارے ایونٹس کے طور پہ یاد کیا جائے گا. ٹھیک ہے. 2016 بڑا تاریخی سال رہا کیونکہ اس سال اولمپکس ہوئے ہیں.
بالکل. اور اس دفعہ کے جو اولمپک پچھلے 60 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ڈسرپٹیو، سب سے زیادہ لا اینڈ آرڈر کے مارے ہوئے، سب سے زیادہ خراب صورتحال میں جو اولمپک ہوئے وہ اس سال ہوئے. دنیا کی کوئی ایجنسی ایسی نہیں تھی جس نے یہ سوال کیا ہو کہ ریو میں اولمپک ہو کیوں رہے ہیں. جس ملک میں جس شہر میں ڈبل فگر میں لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے ہر روز، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ کوئی مڈل ایسٹ نہیں ہے جہاں پر کہ میڈیا بند ہے اور میڈیا پہ پابندی ہے اور سینسر لگا ہوا ہے، خبریں باہر نہیں جاتی. یہ ریو ہے، یہاں کی خبریں پوری دنیا کے پاس. It's been like this for years. ایگزیکٹلی. اور وہاں پر آپ کرا دیتے ہو اولمپکس جہاں پہ سینکڑوں اولمپئن جاتے ہیں، سینکڑوں ملک وہاں پر شرکت کرتے ہیں، اور اس میں آئے دن اولمپکس کے اندر ہم کو معاملات سننے کو ملے کہ آج یہ ایتھلیٹ لٹ گیا، کل وہ ایتھلیٹ مارا گیا، پرسوں یہ گیس اسٹیشن پہ جھگڑا ہوا، یہ امریکی تیراکوں نے یہ گڑبڑ کری، پولیس انوالو ہوئی، سرکار انوالو ہوئی، راتوں رات تیراک جو ہے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ سب چیزیں ہوتی رہی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد دنیا کا کوئی کھیل ریو میں نہیں ہوگا. کیوں نہیں کہا؟ یہی کام اگر ہمارے ہاں ہوتے تو جناب یہ تو ہونا، آج کے بعد کرکٹ یہاں نہیں ہوگی. آئیے چلتے ہیں سری لنکا. 2000 سے شروع کرو اور 2007 اور 2008 تامل ٹائیگرز اور سینکڑوں واقعات واٹ لگائی ہوئی تھی. ایگزیکٹلی سینکڑوں دہشت گردی کے واقعات. کتنی سری لنکا میں کرکٹ بند ہوئی ہے، کتنے کیمپس بند ہوئے، کتنی ٹیموں نے جانا بند کیا. بات یہ، اور انڈیا چھوڑ دو، انڈیا چلتے ہیں. انڈیا چلو، انڈیا کے اندر جو معاملات کشمیر میں پچھلے مہینے 2 مہینے بلکہ سالوں سے چلے آ رہے ہیں، ہر روز وہاں بندہ مر رہا ہے، ہر روز وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم انڈیا میں کرکٹ نہیں کھیلیں گے. بات یہ ہے کہ اب ہمارے اگر کوئی ایک لیڈر ہمارے I can explain part of this. I am gonna, if you remember, میں actually this was on my list. میں چاہ رہا تھا کہ viewers اس چیز کو ذرا غور سے سنیں گا اور آپ ذرا پین پیپر لے آئیں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو 1-1.5 سال پہلے ایک مووی آئی تھی ڈاکیومنٹری. آپ آئی تھنک یو آر ٹریولنگ ٹو آسٹریلیا. میں نے آپ کو کہا کہ پلیز ریلیز ہو، اس کو دیکھیں. ڈیتھ آف اے جینٹلمین. ٹھیک ہے، ہاں یاد آ گیا مجھے. تو وہ میں نے ورلڈ کپ کے دوران، تو وہ میں نے پوری ڈیٹیل میں اس ویکینڈ پہ دیکھی ہے. وہ مووی، اس کا نام ہے ڈیتھ آف اے جینٹلمین، وچ از بیسڈ آن کرکٹ. بیسکلی جینٹلمین اسپورٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو میں سب کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جس نے نہیں دیکھی اس کو بہت سکون سے، نیٹ فلکس پہ موجود ہے. I mean, a lot of people have Netflix. اس کو آپ سرچ کر کے ڈیتھ آف اے جینٹلمین دیکھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ مووی بنائی ہے ایک برٹشر نے اور ایک آسٹریلین نے، اور انہوں نے پورا ایکسپوز کیا ہے کہ جو BCCI اور انڈیا کا جو رول ہے اور کس طرح یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور کس طرح لوگوں کو خریدتے ہیں، بیچتے ہیں. آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ BCCI یہ کر رہا ہے، انڈیا کا یہ کر رہا ہے. I am telling you, you would not be able to sit on your chair. It will open up so many things کہ جو سری نواسن کا جو ذکر ہے اس کے اندر یہ کیسے لوگوں کو اس نے خریدا ہے، ہارون لاگٹ کو کیسے اس نے دھکا دے کے باہر نکال دیا، کس طرح چھپ کے میٹنگز کرتے ہیں. ہائیلی anybody who watches cricket doesn't matter what کس ملک کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, you must watch this. اور کیا نام ہے اس کا؟ ڈیتھ آف اے جینٹلمین, جینٹلمینز گیم, کہ کیسے T20 انڈیا نے کر کے ٹیسٹ کرکٹ کو ختم کر رہا ہے and they don't care. اور مطلب اور DRS نہیں لیتے, اور بگ تھری کا جو رول ہے اور کیسے کرپٹ, مطلب we have no say. I would not be surprised کہ reason Pakistan does not have cricket has a lot to do with. میں نے آپ کو بتایا تھا. I mean, after watching this, now anything is possible. ہندوستان نے باقاعدہ اس کو پلاننگ کے تحت کیا. That's a good point خرم. تو میں نے کو بولا بھائی نہیں کرنی, ختم ہو گئی بات, آئی سی چپ کر بیٹھ گیا. I agree. تو میں تم کو وہاں کے حال احوال بتا دیتا ہوں. بتائیے پلیز ذرا, یہ بتائیے کس دن پہنچے, کون سے دن؟ فرائیڈے کی صبح میں گراؤنڈ پہ تھا. اچھا, الحمدللہ. آپ نے 3 دن گیم دیکھا ہے, 2 دن؟ 4 دن. 4 دن گیم دیکھا. 4 دن گیم دیکھا, اور اس میں نہیں 3 دن, سوری. I think you missed one first day. پہلا تھرسڈے والا گیم, تھرسڈے کی شام میں ٹریول کر رہا تھا. رائٹ, یو رائٹ. تو فرائیڈے کی صبح ہم پہنچے تو وہاں پر مائیکل ہولڈنگ سے گپ شپ لگ رہی تھی. اس نے بتایا پاکستان کی سائڈ اچھا کھیل رہی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, یہ گیم میں چانسز ہیں. بٹ اینی ویز 4 دن میں اس گیم کا ختم ہونا ناممکن سا لگ رہا تھا پہلے دن کے بعد. لیکن جس طرح سے ہمارے لڑکوں نے کھیلا اور جس طرح سے چیزیں وہاں پر ہوئی ہیں, وہاں پر 2-3 چیزیں میں نے بڑی امپورٹنٹ دیکھی ہیں, اور یہ چیز میں تمام ناظرین کو اور تمہیں بتانا چاہتا ہوں. 10 بجے کرفیو ٹائم ہے پاکستانی پلیئرز کے لیے, پاکستانی گیم پلیئرز نائٹ پہ. کے لیے ڈیورنگ دا سیریز, ڈیورنگ دا گیم 10 بجے آپ کو اپنے کمروں میں واپس آنا ہے. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ان لڑکوں کو صبح 7:30 بجے ناشتہ ختم کر دینا ہے. 8 بجے وہ گراؤنڈ پر ہوتے تھے.
ٹھیک ہے, اور پریکٹس سیشن. تو ناشتہ گراؤنڈ کے قریب ہی کرتے ہیں یا ہوٹل میں کر کے آتے ہیں؟ ہوٹل میں کرتے تھے سارے کے سارے, وہ ناشتہ ساتھ کرتے تھے, ساتھ کر کے بس میں بیٹھ کے جایا کرتے تھے. اچھا, وہاں پر جو لوکل کراؤڈ تھا اس نے پاکستان کی اچھی کرکٹ کو بہت سپورٹ کیا. میں نے ان 3 دنوں میں یہ نوٹ کیا, اور وہاں پر جتنی کرکٹ, اب دن کا وقت ہے, ورکنگ ڈے, ٹیسٹ میچ کے گراؤنڈ بھرا ہوا ہے, گراؤنڈ بھرا پڑا ہوا ہے, اور لوگ باتیں کر رہے ہیں, یاسر کی باتیں, اس کی باتیں, اس کی باتیں. اٹ واز امیزنگ ایکسپیرینس. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یونس خان ڈبل سینچری بنا جائیں گے, کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اسد شفیق سینچری کر جائیں گے. یہ لڑکوں کی after being on a pair, 2 انڈے, ایگزیکٹلی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں تھیں, اور لڑکوں نے کافی اس سے سیکھا, اور کافی بہترین ماحول تھا. پاکستانی ہونے پہ ہمیں فخر ہوا. ہم سارے کے سارے وہاں پر بہت انجوائے کیا, ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ساتھ تھے. بہرحال تو یہ تو ہو گئی بات پاکستان کی ٹیسٹ سیریز کی, اور آج اگین بہت بڑا دن ہے آج. مجھے تو یہ بتائیے کہ کافی ڈیبیٹ چل رہی ہے فیس بک کے اوپر بھی, واٹس ایپ کے اوپر بھی لوگوں کی. سو پیپل آر کنا کوشچننگ کہ جو 1992 میں عمران خان نے اکامپلش کیا ایک ورلڈ کپ جتا کے, اور جو مصباح نے اکامپلش کیا ہے پاکستان کو ٹیسٹ ٹیم میں نمبر 1 پہنچا کے, کون سی بڑی چیز زیادہ؟ میں یہ سمجھتا, دونوں اپنی جگہ پر ہیں. دیکھو, دونوں اپنی جگہ پر ہیں. عمران خان صاحب کا جو کیریکٹر رہا 92 کے ورلڈ کپ کے دوران, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. پاکستان ٹیم ایک میڈیوکر ٹیم, ایک بالکل نارمل ریگولر سے لڑکے, ریگولر سی ٹیم, اور ان کو, اور شروع میں اتنی شکست ہو چکی تھی ان کو, پوائنٹ ٹیبل کے اوپر بالکل نمبر 4 پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ, اور اس کے بعد اس ٹیم کو کھڑا کرنا اور اس کو ورلڈ کپ جتانا بہت بڑی بات ہے. خان صاحب نے جو کام کیا ہے اس کی کوئی مثال پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی وجہ سے اسی کو وہ آج تک کیچ کرا رہے ہیں. یہ بھی بات صحیح ہے کہ 92 کو ہی کیچ کرا رہے ہیں وہ. لیکن مصباح کا کیریکٹر, مصباح کی اپنی کوالٹی رہی. 2010 میں جب پاکستان کے اوپر ملبہ گرا, یہ میچ فکسنگ کا, اسپاٹ فکسنگ کا, ان سب چیزوں کے مسائل کھڑے ہوئے. 2009 میں کرکٹ بینڈ ہوتی ہے, 2010 میں یہ ماشاءاللہ لائک وی نیڈڈ دس. ایگزیکٹلی. اس کے بعد پاکستان کا نام لینے والا دنیائے کرکٹ میں کوئی بچا نہیں تھا. اچھے اچھے لڑکے, اچھے اچھے لوگ گھروں میں منہ چھپا کے بیٹھ چکے تھے کہ ہمیں بدنام کیا گیا. یہی رمیز راجہ, یہی جناب شعیب اختر, یہی تمام لوگ جتنے منہ اتنی باتیں, اب باتیں بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. بہرحال جو بھی تھا, اس وقت لڑکوں کو یکجا کرنا, اس وقت لڑکوں کو یہ بتانا کہ تم کر سکتے ہو, یہ چلو ہم اپنی کرکٹ کو دوبارہ ریوائیو کرتے ہیں, ان کو کانفیڈنس دینا, اور پھر لیڈنگ فرام دا فرنٹ. ٹھیک ہے. اب مصباح کی جو ڈیفینسو صلاحیتیں ہیں, جو اس کا نیگیٹو ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی کاورڈ کپتان ہے, بہت ہی ڈرپوک ہے, ریئیکٹیو ہے, سب اپنی جگہ درست ہے. لیکن جن حالات میں وہ کپتان بنا, اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ شاید نہیں تھا کہ ڈیفینسو کپتانی کرے اور ویٹ فار تھنگس ٹو ہیپن. یہ مجھے بتائیے کہ اگر آپ ریڈ کرتے ہیں عمران خان کی ٹیسٹ ٹیم, چھوڑ دیں ورلڈ کپ کو, جی عمران خان کی ٹیسٹ ٹیم کے اندر کون تھا؟ وسیم, وقار, عاقب جاوید, جاوید میاداد, خود عمران خان, سلیم ملک, عبد القادر, توصیف آگے. اگر میں اس ٹیم کو اس ٹیم سے کمپیئر کرتا ہوں, یہ تو سارے ہائی اسکول کے لڑکے لگتے ہیں مجھے. یہ لڑکے ہائی اسکول کے بھی نہیں ہیں, یہ لڑکے ہائی اسکول کے بھی نہیں. یہ لڑکوں کو میں گنواتا ہوں, چلیے ان لڑکوں کو. عمران خان much stronger team. ایگزیکٹلی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ عمران خان ڈٹرمنٹ, عمران خان ڈکٹیٹر, عمران خان ایک رول ماڈل, عمران خان کا نام ہی ایک سپر ہیرو. مصباح سپر ہیرو کبھی بھی نہیں رہا. کہیں میں نے لڑکوں کو اس کے ارد گرد جمع ہوتے نہیں دیکھا, فینس باہر لائن لگائے کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کی ایک جھلک نظر آ جائے جیسے عمران خان کے زمانے میں ہوتا. ایسا کچھ نہیں تھا. ان لڑکوں کو کمپیئر کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی ٹیم کے ساتھ. نہ ان کے پاس کوئی ایک مستند ریکگنائزڈ کنسسٹنٹ بیٹسمن, ان کے پاس راحت علی ایک بھی نہیں. راحت علی جس کی گیند کے بارے میں ہم یہاں پہ 10 دفعہ یہ بات کر چکے ہیں. ان کے پاس وہاب ریاض جو سلنگی ایکشن ہے اور وہ پریڈکٹیبل ہے. You can't compare وہاب to وقار. نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر عبد القادر کا اسٹائل الگ, یاسر کا اسٹائل الگ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ میرے خیال سے 10 سے 15% اگر صلاحیتوں کی بات کرتے ہو خرم, تو 15% صلاحیتیں ان میں موجود تھیں جو خان صاحب کی ٹیسٹ ٹیم میں تھیں. لیکن اس سے زیادہ میں اس ٹیم کو نہیں. عمران خان صاحب ریس جیتے, لیٹس سے کہ ہی ہیڈ اے فراری, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بندے جیتے ہیں یا مطلب سوزوکی کے ساتھ جیتے, سوزوکی کے ساتھ جیتے اور اپنی ڈٹرمنیشن پہ جیتے.
اپنی 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 انڈیویجول پرفارمنسز پہ جیتے ہیں اور ٹیم کے ماحول میں جیتے ہیں. وہ جو کیمپ لگا تھا کاکول میں, جس طرح سے ایبٹ آباد میں ٹریننگ کیمپ 4-6 ہفتے کا لگا تھا, اس نے ان لڑکوں کو بہت قریب کر دیا آپس میں ایک دوسرے کے which we've been saying for 2 سال سے ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ بھیج دیں کہیں کو پہاڑوں میں ٹائم اسپینڈ کریں. ایگزیکٹلی, تو وہ ہو رہا ہے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا گیئر ہم بھی سوئچ کر لیتے ہیں. ٹیسٹ ٹیم کی ہم نے بات کر لی, چلو آپ چلتے ہیں کہ پرسوں سے کیا, کل سے کیا ہونے جا رہا ہے. کل صبح گیم ہے جی. اچھا, تو یہ تو تھوڑا اس پہ بات کر لیں کہ پاکستان نے آئرلینڈ کے ساتھ جو گیم کھیلا اس کے اندر وہ 250 رن جیت گیا. تو اس کے بعد آپ کا مجھے فون آیا تھا, میں پتہ نہیں کہاں آسٹن میں تھا کہاں پہ, مجھے اسکور میں نے چیک نہیں کیا تھا. اماد وسیم نے you know even he took lower order wickets مگر اس میں اماد وسیم took 5 wickets. اچھا, اس کے بعد سے ہمارے اپنے گروپ میں انکلوڈنگ امتیاز, all of a sudden امتیاز if you're watching کہ کہنا کہ یار اماد وسیم کو تو ٹیسٹ میں ہونا چاہیے. میں نے کہا you kidding me, وہ بندہ کہہ تھک گیا پچھلے 3 مہینے سے, اب سب بینڈ ویگن پہ آنا شروع ہوں گے, رائٹ, کہ اماد وسیم. تو از اٹ ٹو ارلی ٹو سے کہ اماد وسیم از اے گریٹ ایسٹ؟ نہیں, میں دیکھو اماد وسیم کے ساتھ میں نے کوئی 2-2.5 گھنٹے اکیلے بیٹھا. اچھا, وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ہم کیوں بیٹھے ساتھ, میں نہیں بتا سکتا اس کے اوپر, لیکن یہ کہ ہم 2-2.5 گھنٹے تک بند تھے ساتھ, اور ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے تھے, اور کافی لمبی بات چیت ہوئی ہماری. اماد پڑھا لکھا لڑکا ہے, زندگی بھر وہ آئرلینڈ میں اور اسکاٹ لینڈ میں اس کی پرورش ہوئی ہے, اور اس کی بات کرنے کا جو انداز ہے اور جو باڈی لینگویج اس کی ہے وہ بہت خوبصورت ہے, بہت پیاری ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اماد وسیم جیسے لڑکوں کو اگر کوئی عمران خان بیٹھا ہوتا تو اس کو دیکھ رہا ہوتا, میاں داد بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہوتا, یا کوئی محسن خان اس کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا, یا عبد القادر کے اندر کے پاس اتنی پاورز ہوتی, تو اماد وسیم کو وہ مکھن میں سے بال کی طرح نکالتا اس مجمع میں سے, اور اس کو پاکستان کا میچ ونر بنا دیتا. ہمیں میچ ونر چاہیے. جڈیجہ دیتا تو چھوٹے ہیں. We need to take a commercial break. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا so viewers please stay with us. We'll take a commercial break. We'll be back in a few minutes. Thank you. All right, I couldn't hear you, so I apologize, viewers, if you could watch us and I couldn't hear you. So I think we are live. We're having some technical issues today, so one of those days. So I'm not sure, are we taking calls or not right now? I don't think so. Okay. I don't think I can hear anybody right now, so there are no calls. So Kashi bhai, let's talk about one day جو گیم ہوا تھا. اب آئے گا مزہ. تو جو بڑی بات جو ہے کہ اب عمر گل نے آگے 3 وکٹیں لے لی, 23 رن لے کے. ایک میری بات سنو, عمر گل, چلو ٹھیک ہے, پہلے ون ڈے پہ پوری بات کرتے ہیں, میں جمپ نہیں کرتا کھلاڑی. تو ایک گیم ہے, ایک گیم ہوا تھا اور اس میں کافی چیزیں کھل کے سامنے آئیں. حسن بالر آیا, اماد وسیم آیا, عمر گل آیا, شرجیل آیا, حفیظ آیا. حفیظ دوبارہ تھا ٹیم کے اندر, پھر کوئی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں ہوئی. مسئلہ یہی کہ حفیظ دیمک کی طرح اس ٹیم کے ساتھ چپکا ہوا ہے جب تک یہ ٹیم واپس یو اے ای نہیں آ جاتی. پھر آ کے یو اے ای میں کھیلے گا اور پھر سینچری ایک داغ دے گا, پھر آئندہ سال بھر کے لیے ہمارے لیے لائبلٹی. تو ایسا کیوں نہیں کرتے بھائی, اس کو یو اے ای میں کھلائیں, اس کا 50 سے اوپر کا ریکارڈ ہے, یہاں چھوڑ دیں. میرا خیال ہے کہ بس, لیکن نہیں, شوق بھی تو ہوتا ہے نا, پیسہ بھی تو انوالو ہے نا اتنا. اینی ویز, بات یہ ہوئی میری اماد وسیم سے, میں چاہتا ہوں کہ تمام ناظرین اس کو سنیں, اور بڑی کھل کے بات کی اس نے مجھ سے. اس نے مجھے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ کرکٹ تبدیل ہو چکی ہے, ٹیسٹ میچ سے لے کر کے T20 تک کرکٹ تبدیل ہو گئی ہے. 1988 میں جو آپ نے عمران خان کی بات کی ہے, 92 میں عمران خان کی بات کی, اس وقت ٹیسٹ میچوں میں ایوریج اسکور ہوا کرتا تھا 3 رن پر اوور. ٹھیک ہے نا, 3 رن جو ٹیم بنا رہی ہے, 80 اوور 82 اوور گیم ہوتا تھا ہر دن, اور وہ 200-250 کے درمیان بناتی تھی, اور روک کے اور ٹک ٹک کر کے چیزیں ہوتی تھی. اب ایوریج ٹیم بناتی ہے 3.75 to 4.25 ٹیسٹ میچوں میں, آلموسٹ 50-40% کا فرق پڑ گیا. اس کے بعد اسی طرح سے یہ جو ایگریسونیس ہے, یہ موو ہوئی ہے, ٹرانسفر ہوئی ہے T20 سے, اور پھر ون ڈے میں بھی آئی ہے. انگلینڈ کی ٹیم اس وقت دنیا کی سب سے اگریسو ون ڈے کرکٹ ٹیم ہے. ٹھیک ہے, دنیا کی سب سے اگریسو. میں سٹارٹ کرتا ہوں اس لڑکے سے جو پوری ٹیسٹ سیریز میں 4 ٹیسٹ میں فیل ہوا بری طرح سے, اور وہ ایلسٹر کک کے ساتھ اوپن کیا کرتا تھا. ایلیکس ہیلز پوری طرح سے فلاپ ہوا یہ لڑکا, اور یہ ان کا پریمیئر بیٹسمین ہوتا ہے ون ڈے کرکٹ. جب مارنے پہ آتا ہے یہ بہت مارتا ہے. جی, ون ڈے کرکٹ میں پریمیئر بیٹسمین ہے ان کا. پھر ایک لڑکا ان کے پاس ہے جو ووکس ہے, ووکس ان کا پریمیئر پلیئر ہے. پھر وائلی ہے,
یہ وہ 3 نام میں بتا رہا ہوں بڑے, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابھی سری لنکا کی ون ڈے سیریز کے اندر ان کو چنے چبوا دیے ہیں, لٹرلی چنے چبوا دیے ہیں سری لنکا کو, کہ جناب ان کو بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ 350 رن چیز تو ایسے ہوتے ہیں جیسے 200 رن. اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ 200 سے 250 کی ٹیم ہے. ہماری ٹیم میں 350 کرنے کی صلاحیت شاد و ناشاد ہوتی ہے. اب کوئی آپ کے کالرز اور اب مجھے یہ کہیں گے کہ جی ابھی تو پاکستان نے بنا دیے 300 سے اوپر. ہاں بنا دیے, شاد و ناشاد کا لفظ میں نے اسی لیے استعمال کیا. ٹیم اگریسو پاکستان کی کیسے ہوگی ان سوئنگنگ کنڈیشنز کے اندر, ان سیمنگ کنڈیشنز کے اندر, اور باؤنس ہے وکٹ کے اندر, ڈیڈ وکٹس نہیں ہیں. جو بھی وکٹس ون ڈے کرائیں گی وہ اس کے اندر جان موجود ہے. پاکستان کو کھلاڑی چاہیے احمد شہزاد جیسے, پاکستان کے اوپنر ہونے چاہیے آپ کے سمیع اسلم جیسے. سمیع اسلم ون ڈے کا بہترین کھلاڑی ہوگا اگر اس کو مکمل 5 شرجیل نے تو اپنی جگہ لگتا ہے سیمنٹ کر لیا. شرجیل نہیں ابھی تو, ہاں ٹھیک ہے, فار دا ٹائم شرجیل اور سمیع اسلم سے اوپن کرایا جائے, یہ میری ذاتی رائے ہے. ون ڈاؤن یہاں پر لایا جائے اس کو, اظہر کو. اظہر ون ڈاؤن سمیع تو ٹیم میں ہے بھی نہیں ون ڈے کی. نہیں ہے, یہی تو میں یہ رکھا اس کو, نہیں میرا خیال نہیں رکھا اس کو, میرا نہیں خیال, ہو سکتا ہے. اگر کوئی کالر سن رہے ہیں تو پلیز چیک کر کے ہمیں بتائیں. ون ڈاؤن اظہر ہو, کیونکہ ورنہ حفیظ ون ڈاؤن آ جائیں گے اور اظہر سے وہ اوپن کروائیں گے کہ چلو بھائی چانس لے لو 10 اوور میں گیند کی. آپ اسیوم کریں کہ حفیظ ٹیم میں نہیں ہوگا؟ ہاں میں اسیوم کر رہا ہوں کیونکہ حفیظ ابھی تک اپنے بایو میکینیکل ٹیسٹ میں نہیں گئے. ان کو ڈر ہے کہ پھر فیل ہو جائیں گے اور پھر میڈیا ان کے پیچھے پڑ جائے گا کہ یہ آپ ٹیم میں کیوں ہے. سمجھے نا, یہ بڑی ہوشیاریاں ہوتی ہیں, بڑی چالاکیاں کرتا ہے وہ ابھی سے نہیں ہمیشہ سے کر رہا ہے. اینی ویز اس کے بعد پھر شعیب ملک, چوتھے پہ شعیب ملک, 5ویں نمبر کے اوپر میں عماد وسیم کو دیکھنا چاہتا ہوں. عماد وسیم جی اب بیفور سرفراز. سرفراز, کیونکہ سرفراز سے میری لمبی چوڑی بات ہوئی, بہت زیادہ بات. میں نے سرفراز کو پکڑ کے یہ کہا دیکھ میرے بھائی بات سن, میں نے تیرے لیے جتنی دعا کی تھی ٹیم میں آنے کی, آج سے 8 سال پہلے جب میں اسے 9 سال پہلے ملا, شاید تمہاری والدہ بھی نہیں کی, کہنا یار آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں کیا کروں. میں نے کہا بیٹا اپنی بیٹنگ پہ توجہ دے دو, تم اگر بیٹنگ میں سکور نہیں کر پائے تو واللہ تمہارے لیے اپنی ٹیم میں جگہ رکھنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ رضوان سائیڈ لائن پہ بیٹھا ہوا ہے. رضوان کی بیٹنگ اسکلز ون ڈے میں کم از کم تم سے کہیں زیادہ بہتر ہیں. رضوان کی وکٹ کیپنگ اسکل تم سے ون ڈے میں تو کیا ٹیسٹ میں بھی اچھی ہیں. عدنان اکمل بیٹھا ہوا ہے, عدنان اکمل کو نکالنے کی وجہ تو بتاؤ. ٹیسٹ میں سے کیوں نکالا گیا عدنان؟ صرف اس لیے کہ وہ کامران اکمل کا بھائی تھا, یہ عمر اکمل کا بھائی تھا. بہرحال تو میں چاہتا ہوں کہ عماد وسیم 5ویں نمبر پر آئے. اس کے بعد آپ جو ٹیمیں دیکھو, انگلینڈ 4 یا 5 آل راؤنڈر سے کھیلے گا. سہیل تنویر ہو نیچے, سہیل تنویر 6 نمبر پر آئے, نہیں لائیں گے یہ. سہیل تنویر کو تو ون ڈے میں نہیں لیا انہوں نے, لیکن ابھی بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی عقل کے ناخن لے اور ان لڑکوں کو بنائے, بنانے کی ذمہ داری اٹھائے, ان کو سنوارنے کی ذمہ داری اٹھائے. یہ سیریز بغیر اگریشن کے کھیلی گئی تو آپ ہار جائیں گے. آپ کی پروگرام سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جی اسد شفیق کو کیوں نہیں لیا. اسد شفیق ہوا, مصباح ہوا, ایون اظہر ہوا, میں نہیں سمجھتا کہ اگریسو کرکٹ میں ان کا کوئی کام ہے. جو اگریسو کرکٹ کھیلی جائے گی آئندہ 5 ون ڈیز تک, وہ اگریسو کرکٹ میں ہمارے ان لوگوں کا کوئی کام دھام ہے. حسن لڑکا ہے, اچھا کھیلے گا, تمیز سے کھیلے گا, رن ریٹ مینٹین کرے گا, اوپر کھلاؤ اس کو, ٹھیک ہے. عماد وسیم اوپر کھلاؤ, اس کو بناؤ, اس کو سنوارو. اسی طرح رضوان, بابر اعظم, ان لڑکوں کو اوپر لا کے ان لڑکوں کو ذمہ داری دے کے کھلاؤ. 6 بالروں سے کھیلو گے, چلو شعیب ملک تمہارا ایک بالر ہو گیا, مان لیا ایک بالر. پیپر پر تو ٹیم بڑی سٹرونگ نظر آتی ہے اگر 1-2 آل راؤنڈر ڈال دیں بیچ میں. ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نا وہ یہ جو ہے نا, یہ سوچ ہے, یہ ایک ویژن ہے کہ جو سلیکٹر کو پیدا کرنا پڑے گا. اگر آپ سہیل تنویر کو کھلاتے ہیں, اگر آپ اس میں اس کو کھلاتے ہیں, حسن کو کھلاتے ہیں, آپ شعیب ملک کو کھلاتے ہیں, یہ 3 ہو گئے. اس کے بعد میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم میں آپ کے عرفان ون ڈے میں کھیلے. عرفان ہمیشہ سے لائبلٹی رہا, لیکن ان پچوں پہ عرفان
بہت کام کا بالر ہوتا ہے. لیکن چھوڑو, He's not even in the team. He's not even in the team. یہ تو خیر ایک وش لسٹ ہو گئی. آ جاؤ اس کے اوپر بات کے اوپر, کل صبح ٹیم کون سی اترنے والی ہے. کل میں آپ کا اس کا شکر ادا کر دوں جو آپ میرے لیے گفٹ لے کے آئے. یہ سر کرکٹ, تھینک یو سو مچ. اور یہ آفیشیل کیپ ہے. جی تو وہ, اور یہ بھی بہت بہت شکریہ. آئی تھنک دس ٹائمنگ از پرفیکٹ. میں اس کو پہن کے انشاءاللہ یہ آفیشیل ٹیسٹ سیریز کی سیٹرڈے کو میں کرکٹ کھیلوں گا. اس کے اندر ہمارا میچ ہے سیٹرڈے کو. تھینک یو سو مچ, ویری کائنڈ آف یو. ویلکم. اچھا تو اس پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کل کون سی اترے گی. جو میں دیکھ رہا ہوں, حفیظ پھر کھیلے گا. حفیظ ایک دیمک ہے, ایک ناسور ہے جو ہمارے ساتھ چپکا ہوا ہے. یہ کھیلے گا اور اس کو نکالنے والا ابھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, حفیظ کھیلے گا. شرجیل کی جگہ پکی ہے. شرجیل کھیلے گا. اور پھر اظہر علی آپ کا ون ڈاؤن ہوگا. اور پھر چوتھے نمبر پہ شعیب ملک آئے گا. شعیب ملک 5ویں پہ آئے گا. چوتھے پہ وہ بابر اعظم کو بھیجے گا, کیونکہ وہ بابر اعظم کو ایکسپوز کرے گا کہ چلو بھائی گیند کی شائن اتارو. اگر یہ تھوڑا سا 10-15 اوور, ہاں تو وہ بابر اعظم ہوگا. بابر اعظم کے بعد ہوگا آپ کا شعیب ملک. جی شعیب ملک ہوگا. شعیب ملک کے بعد آئے گا آپ کا سرفراز, اماد وسیم کے بعد آئے گا سرفراز کے بعد اب ہے ایک حسن کا نام لکھا, حسن نواز ہوگا. اور اس کے بعد 3 بالرز. اب حسن نواز کین بیٹ. Did you see that? And he can bowl. This guy is he's a good fielder. یار اگر یہ اماد وسیم اور یہ نواز, اگر یہ 8 ہو گئے, 3 بالرز کھلانے چاہیے. عامر کو کھلانا چاہیے, ان کو اس کو کھلانا چاہیے. وہاب نہیں یار, عمر گل. عامر کو آپ کیسے نہیں کھلائیں گے سر؟ عمر گل کھیلے گا لیکن یہ کھلائیں گے اس کو شاید وہاب کو, میرا خیال ہے. تو عامر, وہاب اور عمر گل. ہاں اب اور 2 اسپنر ہو گئے آپ کے پاس, اماد وسیم. 3 اسپنر ہو گئے, شعیب ملک, اماد وسیم اور حسن نواز. پیپر پہ تو بڑی سالڈ ٹیم ہے. یہ 3 ہو گئے. ایک لڑکا اور لے کے گئے ہیں یہ. حسن جو بالر جو بھی ہے, فاسٹ بالر جو ہے, فاسٹ بالر یہ بھی نو یہ بیٹسمین ہے جو بال کر سکتا ہے. I thought he was primarily a bowler. نہیں, وہ بہت اچھی بیٹنگ کرتا ہے. میں یہی ساری گفتگو میری اس کے ساتھ ہوئی, اماد کے ساتھ. تو میں اگر ہوں نا تو میں وہاب کو ڈراپ کر کے اس کو لے لوں, حسن کو لے لوں, تاکہ میرے پاس میرا ویک لنک جو ہے نا وہ 10.2 پہ آ کے ختم ہو. 10.2 پہ ختم ہوگا ویک لنک اس میں. almost 11 بیٹسمین ہوں گے. کیونکہ عامر can also bat. عامر can bat, that's what I'm saying. تو اگر ایک حفیظ کی جگہ ہم سمیع اسلم کو ڈال دیں, بڑی سالڈ ٹیم ہے. You're right, you're absolutely right. اور میں اس ٹیم میں یقین مانو کہ آرڈر تک چینج نہ کروں جو میں نے بنایا ہے. لیکن مجھے خطرہ یہ کہ حفیظ ٹیم سے باہر نہیں ہوگا. اللہ کرے حفیظ کو بٹھا کے سمیع اسلم کو کھلا لیں. اب سوال یہ ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو کل پہلے بالنگ کرنی چاہیے یا بیٹنگ. ڈے نائٹ گیم, رائٹ؟ ڈے نائٹ ہے یا ڈے گیم ہے. It has to be. اگر صبح 5-6 بجے شروع ہو رہا ہے تو ڈے نائٹ ہی ہوگا. ڈے نائٹ ہوگا, ادروائز مڈ نائٹ پہ شروع ہوتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان پہلے بیٹنگ کرے, کیونکہ اگر پاکستان نے بالنگ کی نا پہلے, ایک تو وہاں پر تھوڑا سا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے لائٹس کے اندر. انگلینڈ میں خاص طور پہ جب بھی گیم انڈر دا لائٹس ہوتا ہے تو وہ بیٹنگ یہ فیلڈنگ سائڈ کو بیکاز اگر دوپہر کا اگر ڈے نائٹ گیم ہے تو دین دوپہر 12-1 بجے تک تو ویسے بھی جو موئسچر ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے پچ میں سے, تو اس بال کا سوئنگ ہونے کا اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوگا. اٹ پرابلی مور ڈیفیکلٹ ٹو بیٹ. میں یہی چاہتا ہوں کہ پاکستان پہلے بیٹنگ کرے. مگر یہ پتہ نہیں کہ پچ گراؤنڈ میں موئسچر ہے کہ نہیں, اسپن کرنے میں مسئلہ, اسپن میں آپ کے پاس 3 اسپنر ہیں آپ کے پاس. یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ پاکستان سیکنڈ بالنگ اگر کرے. These guys are getting a lot of money, جو مکی آرتھر اور سارے, I'm sure they will make a decision. They're paid to make this decision. Exactly. تو کل کی ٹیم جو ہے مجھے یہ نظر آ رہی ہے, انگلینڈ کی ٹیم میں پلنکٹ نظر آ رہا ہے مجھے, ووکس نظر آ رہا ہے, لیام پلنکٹ جو ہے, لیام پلنکٹ جو ان کا فاسٹ I think Wiley got hurt. وائلی ایک گیم کے لیے ہاتھوں میں پوری سیریز کے لیے گیا. نہیں سیزن ایک گیم. اچھا پہلے انہوں نے کہا تھا کہ he's out for the ٹیم کے series. ساتھ ہے. Okay. وہ ٹیم کے ساتھ ہے, آج ٹیم کے ساتھ اسی ہاسٹل میں ہے, لیکن ایک گیم کے لیے باہر ہوا ہے, وہ کھیلے گا. That's good because Wiley is pretty bad. وائلی مجھے میچل اسٹارک والی چیز لگتا ہے مجھے کہ جو بال پڑ کے سیدھی کرتا رہتا ہے. لیفٹ آرم رائٹ, لیفٹ آرم ہے, اور اس نے پاکستان ٹیم کے چنے چبوا دیے تھے دبئی اور ابو دھابی میں. وائلی ہوگا اس کے اندر, اس میں یہ معین علی بھی ہوگا, they have an insane one day team. ہیلز ہے, وہ ان کا تو 90 نمبر تک بیٹسمین کھیلتا نیچے. جی سر جی, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو وہ اور اگریسو کرکٹ کھیلتے ہیں. تو اگر وہ پہلے بیٹنگ کر گئے اور کہیں 350 کر دیا تو پاکستان ویسے گیم ختم کر دے گا. 350 تو کاشف بھائی, اگر آپ کرکٹ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, اگر کسی بھی ٹیم نے, میں کہتا ہوں اگر گجرانوالہ کی ٹیم نے 350 رن کر دیا آسٹریلیا کے اگینسٹ, تو آسٹریلیا کے چانس جیتنے کے بہت کم ہو گئے. تو اسکور بورڈ پریشر ہسٹورکلی when a team scores 350 it's almost
impossible to beat them. ہوتا ہے مگر maybe 5% of the times. ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہو. اچھا تو یہ میری ریڈنگ ہے کہ What if we bat first and Sharjeel has one of those innings and we score 300? ہاں اگر ہم نے کر دیا تب گیم مزیدار ہوگا, کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ پاکستان کے لیے شرجیل کا مسئلہ یار I don't know, مجھے سمجھ بہت ہی اس کو بری بالنگ کرائی, میں نے اس کی پوری بیٹنگ دیکھی, وہ بندہ لیگ پہ ماری جا رہا ہے, سب سے لیگ پہ کھلایا اور سب وکٹوں میں بال کرا رہے ہیں, اس کو کیوں نہیں آف کی, جو وائڈ کی لائن اس کے پاس بال کر رہے تھے کنسسٹنٹلی, میرا مطلب اس کو اگر 2 اوور کراتے نا بالکل آف کی لائن کے قریب, یہ آلسو پلیڈ سم گڈ شاٹس آن دی آف سائڈ, فیلڈ پیک کر دو آف کی اور اس کو آف کے باہر پھینکو, وائڈ لائن کے قریب بال کراؤ, وہ اٹھائے گا بال کو, اٹھا کے مڈ آف پہ کیچ کر دے گا, پوائنٹ پہ کیچ کر دے گا, کور پہ کیچ کر دے گا. وہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے بال نتھنگ, آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ اوے فرام ہز ہٹنگ, he batted really well, مگر اس کو انہوں نے پکا کے لڈو وکٹوں کے اندر دیا اور وہ مارتا رہا, but he did amazing hitting, 155 رنز, amazing hitting, third fastest 150 in the history of. بار بار مجھ سے پوچھے جی آ رہی ہے فائنلی, اب 10 منٹ پروگرام ختم ہونے میں رہ گیا, ان کو بتا دو ایک کال لے لیں. نہیں چھوڑو نا, اب یہ ان کی تو ٹیکنیکل بہت اچھے کام کرتے ہیں یہ لوگ, چھوڑو رہنے دو. کال وال کیا لے لیں, کال لے لیں, بیٹھے ہوئے آپ کی آواز ہی ٹھیک نہیں ہوتی. somebody wants to at least talk to us. السلام علیکم کالر, پلیز اپنا نام بتائیے, کہاں سے کال کر رہے ہیں. یہ لو سنو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Zain bhai, sorry you had to wait for a very long time. That's why one of the reasons I wanted to take a call, I had a feeling you be holding. Sir, kya hal chal hai? No, it's always my pleasure. Sir, floor is yours. Kashif bhai is here. Please talk to him. میں کاشف بھائی کو بہت بڑا کمپلیمنٹ دوں گا, لیکن اس سے پہلے شعر کو پورا کر دیتا ہوں. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. واہ اقبال. Thank you. اقبال, تھوڑا سا میں جواب شکوہ بھی دے دوں کہ اللہ نے پاکستان پر اتنی مہربانی کی ہے کہ جتنا را ٹیلنٹ پاکستان کے پاس ہے آج دنیا میں کہیں نہیں ہے. واہ, well said. یہ آپ ظہور دیکھ رہے ہیں جو نمبر 1 بنی ہے, یہ را ٹیلنٹ کو آپ نے شمشیر بنایا ہے. well said. اچھا اب آئیے دیکھیے, آپ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کچھ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سختی اس لیے کرتا ہے کہ آپ کے درجات بلند کرے. well said. آپ کو مثالی قوم, مثالی فرد بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ یہ میرا بندہ مومن ہے. well said. یہ دیکھو کرکٹ کے میدان میں کیسے اس کے کیریکٹر ہوتے ہیں, یہ دیکھو جنگ میدان میں اس کا کیسا کیریکٹر ہوتا ہے, یہ دیکھو تجارت میں اس کا کیسا کیریکٹر ہوتا ہے, یہ دیکھو اختیار میں اس کا کیسا کیریکٹر ہوتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے آپ سے. خیر, میں آپ کو بہت بہت کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے ڈیفائی کیا ہے کمپیریزن کو کہ مصباح اور عمران خان کے. I really commend him. کیونکہ 2 مختلف کمپیریزن تھے. وہی بات مصباح کی, مصباح کو میرے خیال سے ان حالات میں پاکستان پر اللہ نے نازل کیا ہے. well said. اتنا ڈیفنسو آدمی, اتنا ریپورسفل آدمی, اتنا کم گو آدمی, یہ آدمی کی ضرورت تھی پاکستانی قوم کو کرکٹ میں. لیڈرز اس سے سیکھے. بہت بہت شکریہ. اب یہ بات بی سی سی آئی کے کرپشن کی, جی انتہا سے زیادہ کرپٹ ہے. سر زین بھائی, معاملہ کیپٹلزم ہو چکا ہے. زین بھائی, I just don't want to cut you off, مگر اتنا بتا دوں کہ پلیز when you call next week make sure you have seen that documentary. It will blow your mind. میں لکھ لیا ہوں. Death of a Gentleman, یہ ڈاکیومنٹری ہے. بہت شکریہ زین بھائی. اس کے ساتھ میں ایک بات ضرور. Okay, I'm sorry Zain bhai, I apologize, I think they disconnected you, but Kashif bhai, let's take another quick call. Jaldi se, Assalamu alaikum caller, please, aur naam bataiye. Okay, we need to take a break. I apologize. I think we're due a break. So let's take a quick break. Viewers, please stay with us, and we'll be back in a couple of minutes. Welcome back, viewers. Okay, Kashif bhai, we have a couple of calls. They've been on hold for a long time. So let's take a quick call. السلام علیکم کالر, پلیز نام بتائیے, آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں, اور پلیز ذرا بریف بات کریں کہ جلدی سے بات ہو جائے. گو ہیڈ پلیز. السلام علیکم کالر, پلیز بات کریں. جی نیکسٹ کال. جی آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم فہم بھائی. وعلیکم السلام, بات کریں پلیز. نام بتائیے, کہاں سے کال کر رہے ہیں. امین بول رہا ہوں شکاگو سے. پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد کہ پہلے نمبر پر آ گئے. تھینک یو, آپ کو بھی سر بہت بہت. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا, کسی نے کلپ بھیجا جس میں اپنے جو ایکسپرٹس ہیں شعیب اختر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تھے محمد یوسف
اور جس طریقے کی بدتمیزی انہوں نے مصباح کے بارے میں کی ہے، اور اتنا مجھے افسوس ہوا کہ اس کو کپتانی سے ہٹا، اور یہ ہے وہ الفاظ بھی میں نہیں نکال سکتا، تو اس پہ تھوڑے سے کامنٹس. Right. اور دوسرا یہ کہ لیٹس ہوپ فار گڈ ریزلٹ ان ODI، لیکن اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا جو سو کالڈ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو فارمر کرکٹرز بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں. اس شخص کے لیے لوگ اس کو ٹک ٹک کہتے ہیں، لیکن آپ کو بھی ہسٹری پتا ہوگی، وہ ٹک ٹک بیچارہ بنا ہے بوجھ کو، یہ جو بوجھ ہم نے دیا تھا نا ٹیم کی صورت میں اسے سنبھالنے کے لیے، ادروائز Well said, well said. Well said. 87 You're right. before he became a captain. سمجھ گئے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. سو آئی تھنک وی ڈونٹ ہیو کال، سو لیٹس جسٹ لیٹس آنسر دس کوئک، رائٹ؟ ٹھیک ہے. ایک تو انہوں نے میں پہلے ان کے سوال کی انہوں نے کہا کہ وہ جو اوکے، سو لیٹس آنسر دیٹ کہ بہت سارے 4-5 سال پہلے جب انڈیا والی میچ سیریز کے اندر فرینکلی اسپیکنگ a lot of people were extremely critical of Misbah, including ourselves, because we're saying کہ جو انہوں نے انڈیا کے اگینسٹ اننگ کھیلی تھی، it's probably will go down one of the worst innings in the history of cricket, no question about it. He meant well, but جو ان کا ڈیفینسو اسٹائل تھا that cost us the game, and I think that made him look bad. میرا سوچنا ایسا ہے کہ اس کے بعد پورے ملک نے ان کو یہ کہا کہ تم سلو کھیل رہے ہو، کچھ لوگوں نے بدتمیزی کی، وہ جو نامناسب بات ہے، مگر اس کے بعد مجھے لگا اتنی تنقید کے بعد he was a smart guy, he changed his game. Do you agree, you don't disagree کہ وہ جو ان کو ریکارڈ لگایا گیا تھا اس مسئلے کے بعد، ان اننگز کے بعد، ٹک ٹک کے بعد، he changed, it was good for him in the long run or no? یہ میرا خیال ہے کہ کرکٹ اس نے اپنی چینج شاید اتنی نہیں کی، میرا خیال ہے میں بھی رانگ، لیکن جو تنقید اس پہ ہوئی ہے نا وہ ون ڈے کے لیے ہوئی ہے. ایگزیکٹلی، بیسکلی اس پہ ون ڈے کا 2015 کے ورلڈ کپ اور وہ تمام چیزیں جو ایک اننگ تھی کہ جس کے اندر جی ایگزیکٹلی ڈیڈ بیٹ سے ستیہ ناز کیا تھا اس نے. تو یہ مصباح کی دیکھیں اگریسو کپتان نہیں ہے وہ. آج اگر وہ پاکستان کرکٹ کی ٹیسٹ ٹیم کو نمبر 1 پہ لے گیا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ایک فرشتہ بن گیا ہے اور اس میں پرابلمز نہیں ہیں، یا وہ ہمیشہ سے خراب تھا، اچانک بائی چانس کوئی چیز ہو گئی. نہیں، ہی ڈیزرو ٹو بی نمبر 1 کیپٹن ان ٹیسٹ کرکٹ بیکاز ہی ڈیلیورز فرام دا فرنٹ. لیکن اس کا جو ڈیفینسو اپروچ ہے کرکٹ کے لیے وہ پچھلے 5-6 برسوں میں، جو میں نے ابھی گفتگو کے شروع میں کہا کہ یہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. مجھے یہ بات سیکھنے میں خود بھی تھوڑا ٹائم لگا کہ کرکٹ کا مزاج بدل گیا ہے، خاص طور پہ ون ڈے کرکٹ کا مزاج تبدیل. Let me make a counter argument. Do you think the fact he does not have any reliable bowlers بہت and ساری he does not have any reliable batsmen, maybe is that part of the reason کہ he's Everything. when you're Dhoni, when you're Ricky Ponting, when you're Imran Khan آپ کی ٹیم میں بالکل بھائی دیکھو نا پریشر چاروں طرف سے کہ میرے پاس پیچھے کون ہے، میں آؤٹ ہو گیا تو پیچھے کیا ہوگا. does he have a choice? ایگزیکٹلی اس کو جو اس کو سپاہی دیے گئے یا ٹیکنالوجی دی گئی وہ قابل بھروسہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی باڈی لینگویج بھی چینج ہوتی ہے. بھائی میں نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے تو پھر میں رک کے کھیلوں، میں آؤٹ ہو گیا تو پیچھے کیا ہوگا. یہ ایک تھاٹ پروسیس. ٹیم میں میداد ہوتا، انضمام ہوتا، محمد یوسف ہوتا، سلیم ملک ہوتا، وسیم اکرم ہوتا، maybe he would have been more aggressive. I know. بات بہت اچھی، بہت یہ تم نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ تمہاری ٹیم کے بقیہ ممبران پہ کتنا آپ کو بھروسہ ہے، اور اس کی وجہ سے وہی والی بات جو ہمیشہ کرتے ہیں اس پروگرام میں کہ عمران خان کو بنانے کے پیچھے میاداد کا ہاتھ ہے، میاداد کو بنانے کے پیچھے جناب اور کسی کرکٹر کا ہے، ظہیر عباس کا ہاتھ ہے، ماجد خان کا ہاتھ ہے، اسی طرح وقار کو بنانے کے پیچھے وسیم اکرم کا ہاتھ ہے، اگر عبد القادر کو بنانا تھا تو اس کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ ہے. تو وہ سب چیزیں تو چلتی ہیں. تمہارا یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. I think you're right. Maybe he is smarter than most people because he understands کہ میری یہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور ان کے ساتھ مجھے یہی میں کر سکتا ہوں اور اسی پہ چانس لوں. بہت اچھی بات کی. I think you're right کہ اس کے ذہن کو آپ نے محدود کر دیا، اس کی چوائسز کو محدود کرنے کی وجہ سے اس کے پاس کوئی بہت زیادہ چارہ بچا نہیں. کوا چلے ہنس کی چال اس میں بھی جائے. بات صحیح. اینیویز کاشف بھائی اور کچھ چیز ایڈریس کریں. اچھا اب ون ڈے کی ٹیم کی بات ہو رہی ہے، بہت ساری باتیں کرنی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ کے اس سیریز کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے. لاسٹ T20 ہوگا سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں، اس کے بعد ٹیم پاکستان چلی جائے گی، بقرعید کرے گی. لڑکے بہت زیادہ ہوم سک ہوئے ہیں، ویسے تو زیادہ تر انہوں نے اپنی فیملیز بلا لی ہیں. سرفراز نہیں بلا پایا تو مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ یار اتنے دن ہو گئے، بیگم صاحبہ کو ڈاکٹر نے ٹریول کرنے سے منع کر دیا ہے، یہ ہے وہ ہے. ہم لوگ 5 دن کے لیے ٹریول کرتے ہیں بچوں سے دور، فیملی دور، تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بھی انسان ہے، ان کے بھی. ایگزیکٹلی. تو وہ کافی لمبی چوڑی ایک سیریز اب ختم ہونے جا رہی ہے. لیکن یہ 5 ون ڈے میں پاکستان کی مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر پاکستان اگریسو کرکٹ نہیں کھیلا تو خدا نخواستہ اس ٹیسٹ رینکنگ نمبر 1 کا مزہ کرکرا نہ ہو جائے. پاکستان کو اگریسو کرکٹ کھیلنی پڑے گی. چانسز اویل Is Imad Wasim an aggressive player?
Is what? Is Imad Wasim an aggressive player? Oh, he's a super Is aggressive. Sharjeel an aggressive player? Totally aggressive. Okay. Is Nawaz an aggressive player? Maybe. He'll be Sarfraz scary. an aggressive player? सरफराज ठीक है. आपके ख्याल में 2-3 प्लेयरों के आने से टीम की टोटल साइकिल में फर्क पड़ता है? पड़ जाता है. What about Shoaib Malik? नो इट्स कप्तान. सारा गेम डिक्टेट करता है कप्तान एग्रेसिव ब्रेंडन मैकैलम हो ना तो फिर बड़े विलियमसन और मार्टिन गप्तल एक हो जाते हैं. स्ट्राइक रेट विलियमसन का भी मार्टिन गप्तल के बराबर होता है. बेटा ये चीज़ I know मगर वाली बात है ना मैकैलम कहाँ से लेके आऊं? एग्जैक्टली. अगर आपका कप्तान एबी डिविलियर है ना तो उसके बाद जनाब उसकी टीम में हर खिलाड़ी एबी डिविलियर बनने की कोशिश करता है. बहरहाल आगे चलते हैं. Yeah, but where do you find आई नो लेकिन अजहर की बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा Improvement आई है. इंप्रूवमेंट आने की गुंजाइश मौजूद है. अभी भी नहीं है. आखिरी इनिंग 49 रन की उसने खेली है लेकिन उससे पहले 1 सेंचुरी है. बाकी उसने कोई ज्यादा काम नहीं किया लेकिन एक काम उसके साथ हुआ है जिसका असर आप कल देखेंगे. उसने वहाब रियाज की गेंद पे जो कवर में कैच जॉनी बेस्ट्रो का पकड़ा था ना चौथी इनिंग में, वो कैच उसने 6 इंच ऊपर that जमीन से gave him पकड़ा so much था motivation. और फुल ब्लोन ड्राइव थी. Yeah. तो अजहर जब वॉक अंदर एंटर हुआ है होटल के अंदर तो उसके चेहरे पे और उसकी बॉडी लैंग्वेज Confidence. टोटली डिफरेंट थी. कहीं तो I लोगों को hope- ये बात समझाइए कि या इस पर शेयर करें कि एज अ बैट्समैन बॉलर फील्डर कीपर जब आप एक कोई ब्रिलियंट काम करते हैं हाँ हाउ डज दैट इम्पैक्ट यू फॉर मंथ्स? इट डज. इट डज क्योंकि उससे आपके जहन में ये बात आ जाती है कि मैं ये कर सकता या आई बिलोंग हियर. आई बिलोंग हियर, दिस इज माइन, ओनरशिप आ जाती है. Yeah. और उस वक्त फिर आप वो चीजें कर जाते हैं कि जिसके अंदर आप आम हालात में जिनको आप तसव्वुर भी नहीं Right. करते. तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात तुमने करी है कि एक अमल, एक इनिंग, एक कैच, एक विकेट, एक रन आउट, एक स्टंपिंग आपकी कैरियर को चेंज कर वी सी दैट एट आवर लेवल. हम मतलब हम स्टडी लेवल की क्रिकेट में ये देखते हैं कि किसी ने अगर एक अच्छा ओवर कर दिया, 2 अच्छी विकेटें कर दी तो वो बंदा नहीं पहचाना जाता. Exactly. आप ये देखें ना कि जैसे अश्विन ने सेंचुरी मारी ना, हाँ. अश्विन ने सेंचुरी मारी फिर अगली इनिंग में सत्यानाश कर दिया वेस्ट इंडीज का, खा गया उनको. कहते हैं ना कीपर जब कैच छोड़ता है तो बैटिंग भी खराब करता है. Exactly. बैटिंग खराब करेगा तो कैच भी छोड़ेगा. Exactly. It always happens. डेफिनेटली. और अक्सर मैं ये कहता हूं कि जब बॉलर अच्छी बॉल कर रहा है तो बैटिंग अगर वो कर सकता है तो उसको थोड़ा ऊपर भेज दे. Exactly. उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए. Confidence comes from that activity into this activity. एब्सोल्युटली. अच्छा तो अब Do उसके you want to take more बाद calls? Couple of calls? आपके पास कॉल्स हैं? I think we do. Assalamu alaikum caller. Please अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? Go ahead please. अच्छा Okay, तो perfect. उसके I बाद apologize. बहुत लोगों ने होल्ड किया. अच्छा उसके बाद सितंबर की 20-21 तारीख से पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज है डे नाइट UAE में. यूएई में है. ठीक है जी. 3 टेस्ट हैं, 3 वनडेज हैं और 3 अच्छा टेस्ट सीरीज डे नाइट टेस्ट सीरीज है. डे नाइट है. ये पहली दफा पाकिस्तान वो जो ऑरेंज बॉल से खेलेंगे. ऑरेंज बॉल से खेलेंगे. तो ये How do you feel about that? आई डोंट नो यार, आई डोंट नो. अभी तो Do जाके you feel कि देखेंगे, ये उसको जो देखना पड़ेगा. Do you feel कि टेस्ट क्रिकेट को हम सब जो है ना वो बहुत सेक्रेट समझते हैं, राइट? कि मतलब दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म Purest form of इट्स अ टेस्ट ऑफ योर मेंटल स्ट्रेंथ, इट्स टेस्ट ऑफ योर क्रिकेट की स्किल, बिल्कुल, इट्स टेस्ट ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ. पर्सनालिटी, योर माइंड. मगर क्या इट ऑल्सो मेक सेंस कि दुबई की शदीद गर्मी में पूरा दिन बंदा खेले मर ही जाए, उससे बेहतर है कि डे नाइट खेले. हाँ. आई मीन समथिंग डिफरेंट. आई नो इट्स गोना बी फन, इट्स गोना बी फन. और लेकिन ओस होगी. एक चीज जो लोगों को कंसिडर करनी पड़ेगी वो ओस है. They can spray some chemicals and stuff. कर सकते हैं लेकिन फिर भी ओस होती है. उसके बावजूद 20-25% उसका असर पड़ता है. तो वो साइड जो फील्डिंग कर रही होंगी शाम में, दोनों साइडों की फील्डिंग आएगी शाम में, तो 5 उनके दिन का गेम स्पिनर्स है. और उनके फास्ट बॉलर बेकार हो जाएंगे. और ये बात सबके दिमाग में होगी. एनीवेज तो उस सीरीज के बाद पाकिस्तान की सबसे अहम सीरीज होने वाली है इस साल नवंबर दिसंबर. बॉक्सिंग डे मैच है हमारा. बॉक्सिंग डे ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में. मैच ऑस्ट्रेलिया में. अगर देखो मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है कि आपके व्यूअर्स ज़्यादातर मुझसे ज़्यादा क्रिकेट आपके व्यूअर्स जानते हैं, कि मुझे कोई ये बता दे कि ऑस्ट्रेलिया में किसने सीरीज हराई है, टेस्ट सीरीज हराई है. इंग्लैंड तो हराई है. इंग्लैंड के अलावा Yeah. वो एशेज तो हराई है ना. तो उसके बाद किसने हराई है? क्यों अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारने पे कामयाब हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान 1 साल तक टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 रह सकता है. Okay, let's talk about this for a second. उनके पास 3 शानदार फास्ट बॉलर कौन है? मिचेल स्टार्क नंबर 1, हेजलवुड नंबर 2, Okay. और तीसरा वो है उनके पास एक और भी तो है ना. क्या इतने बॉलर है उनके नहीं, पास. नहीं, और क्लिंट वो तो मैके है. एक बड़ा अच्छा लड़का भी ये लोग लगे. जॉश हेजलवुड है, मिचेल स्टार्क है, और एक और है यार, शेन वॉटसन. नहीं, नाम भूल. एक्चुअली वो भी करता है, वो जो इनका दो भाई जो हैं जिनमें से एक बैटिंग भी करता है,
بولز پریٹی ویل ٹو کیا مچل نہیں میں نام بھول گیا the guy who اس کے والد کرکٹ کھیلتے تھے دونوں بھائی بھی ٹیم میں کھیلتے رہے اکثر no he bats and balls ابھی اس نے پیچھے سینچری بھی ماری ہے یہاں پہ آسٹریلیا میں شری لنکا میں anyways point I was trying to make کہ پاؤنڈ فار پاؤنڈ ان کے فاسٹ بالرز اور اگر ہم ان کے 3 جوان اور اپنے 3 جوان لے کے آئے یہاں سے لیٹس سے کہ سہیل خان آتا ہے محمد عامر آتا ہے وہاب آتا ہے کچھ مقابلہ ہے نہیں دیکھو سارا مقابلہ ہے میچ پریکٹس پہ خدا کے واسطے یہ بات میری 3 پروگرام پیچھے چلے جاؤ 4 پروگرام پیچھے چلے جاؤ میں نے یہی بات کی تھی کہ ہانپنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے بالرز ہمارے بالر ہماری ٹیم کمبینیشن درست ہونی چاہیے میں آج یہ بات یہاں پہ پھر کر دوں نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی پچز پر عماد وسیم کو اگر موقع دیا گیا بخار بن جائے گا یہ ان کی طبیعت صاف کر دے گا کیونکہ 90% پلیئرز ان کے اسپنرز کو بیک فٹ پہ کہیں زیادہ کمفرٹیبل کھیلتے ہیں 90% مائیکل کلارک سے لے لو رکی پونٹنگ سے لے لو رکی پونٹنگ سے لے کر کے سٹیون اسمتھ تک سارے کے سارے بیک فٹ پہ کھیلتے ہوئے زیادہ اطمینان محسوس کرتے ہیں اور جس وقت شاہد آفریدی یا عماد وسیم یا رنگنا ہیرات یا جڈیجہ ان کو بیک فٹ پہ گئے آپ اس وقت آپ نے اپنے لیے یہ بال ایک دم سے بہت تیز ماریں گے کیونکہ اس کی خوبصورتی عماد وسیم کی کیا ہے میں آپ لوگ کل دیکھیے گا ٹی وی پہ پلیز اس کو نوٹ کیجئے گا عماد وسیم اپنی کریز کو غیر ضروری استعمال کیے بغیر 3 بالیں کرتا ہے اوکے غیر ضروری استعمال کیے بغیر غیر ضروری میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ 90% لوگ جو کریز استعمال کرتے ہیں نا وہ گیو اوے کر دیتے ہیں جس وقت easier to read them ایگزیکٹلی وائڈر آف دا کریز کلوزر ٹو دا سٹمپس کیا کر رہا ہے کریز کے پیچھے سے ہاتھ روک کے یہ 4-5 عمل ان کے نظر آ جاتے ہیں لیکن ایک تھا ڈینیل وٹوری ایک ہے آپ کا رنگنا ہیرات اور تیسرا ہے آپ کا عماد وسیم کی جو فلوٹر ہے عماد وسیم کی جو اسکیڈر ہے اور عماد وسیم کی جو لیگ بریک ہے یہ تینوں ایک ہی اینگل سے کلوزر ٹو دا وکٹس گین کرتا ہے بیٹسمین جو بیک فٹ پہ جائے گا وہ پرابلم میں آ سکتا ہے ایل بی ہونے کا چانس بہت ایل بی یا بولڈ اچھا جو پچز تھوڑا سا باؤنس آفر کریں گی کل کی پچ میں باؤنس ہے میں بتا دیتا ہوں جو پچز تھوڑا سا باؤنس آفر کریں گی اس کے لیے عماد وسیم جیسے بالر کو رائٹ ہینڈڈ اور لیفٹ ہینڈڈ دونوں بیٹسمینوں کے لیے 2 سلپ دینا مسٹ ہے یاد رکھنا یہ عماد وسیم 2 سلپ کے ساتھ گین کرے گا تو کسی بھی بیٹسمین کے لیے پرابلم لیگ سلپ اور آف سلپ نہیں 2 سلپ یہ 2 سلپ آف پہ 2 سلپ ہیں اوکے کاشف بھائی یو ہیو ٹو اینڈ دی شو آئی تھنک ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اور اپنا خیال رکھیے گا نماز قائم کیجیے گا نماز پہ قائم رہیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بہت شکریہ آپ کا شو دیکھنے کا اگین سب کو بہت مبارک ہو اور آپ کو موقع لگے تو ضرور یہ ڈیتھ آف اے جنٹلمین جو ڈاکیومنٹری ہے نیٹ فلکس پہ پلیز دیکھیے گا اٹ ول ریئلی ہیلپ یو انڈرسٹینڈ کرکٹ آن اے بگر اسکیل اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ